قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے انشاءاللہ الرحمن آج بھی ہم پروگرام نور قرآن میں قرآن پاک کی پیاری پیاری آیتوں کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سنیے اور قرآن پاک کی معلومات حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ ترجمہ کنز عرفان، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ تفسیر، ابن سوریہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال و حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکام کی اطاعت نہیں کرتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کیا جب کوئی عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے بلکہ ان میں بہتیروں کو ایمان نہیں۔ ترجمہ کنز عرفان، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ تفسیر، عاہدوا عہدن، انہوں نے عہد کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہود نے جب بھی کوئی عہد کیا تو اس میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر کو تورات پر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہود نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہود نے آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے انکار کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے پھینک دی گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ ترجمہ کنز عرفان، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا
گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تفسیر، جاءہم رسول، ان کے پاس رسول آیا۔ یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کا بھی انکار کیا۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہود نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہود نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے، جسے یہود توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پس پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہے، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہے وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں۔ افسوس، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارت معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اس آیت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر برود جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مبلغ اجتماع میں بسم اللہ شریف کے فضائل پر بیان فرما رہے تھے۔ ایک لڑکی جو کہ مسلمان نہ تھی، اس نے جب فضائل کو سنا تو بے حد متاثر ہوئی اور اس نے مشرف با اسلام ہونے کی ٹھانی اور الحمدللہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئی۔ اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے زبان پر بسم اللہ شریف کا ورد رہا کرتا۔ لڑکی کے ماں باپ جو کہ اسلام کے دشمن تھے، مسلمان نہیں تھے، اس سے سخت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح تکلیفیں دینے لگے۔ نیز اسلام دشمنی کے سبب ان کی کوشش تھی کہ اپنی بیٹی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیں۔ چنانچہ ایک دن اس کے باپ نے، جو کہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا، شاہی مہر والی انگوٹھی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس لڑکی نے جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب سو گئی تو اس کے باپ نے اس کی جیب سے انگوٹھی نکال کر دریا میں پھینک دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا تو اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ اس نے لا کر وزیر کو تحفے میں پیش کی۔ وزیر نے پکانے کے لیے لڑکی کے حوالے کر دی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مچھلی لی۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل پڑی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب سے نکال کر دے دی۔ باپ یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا اور اس طرح اس لڑکی کی جان بچ گئی۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی تاج العلماء رأس الفضلاء رئیس المتکلمین حضرت سیدنا شاہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذوالقعدۃ الحرام 1297 سنہ ہجری جمعرات بوقت ظہر وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی آخری تحریر بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد محترم کے وصال شریف کی رکت انگیز منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روز وصال نماز صبح یعنی فجر پڑھ لی تھی اور ہنوز یعنی ابھی وقت ظہر باقی تھا کہ انتقال فرمایا۔ نزع میں سب حاضرین نے دیکھا کہ آنکھیں بند کیے متواتر سلام فرماتے تھے۔ یہ اس طرح اشارہ تھا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی ارواح مقدسہ استقبال کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ جب چند سانس باقی رہے، ہاتھوں کو اعضائے وضو پر یوں پھیرا گویا وضو فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ استنشاق یعنی ناک کی صفائی بھی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے طور پر حالت بے ہوشی میں نماز ظہر بھی ادا فرما گئے۔ جس وقت روح پرفتوح نے جدائی فرمائی، فقیر سرحانے حاضر تھا۔ یہ عالت فرما رہے ہیں کہ میں سرحانے حاضر تھا۔ واللہ العظیم، ایک نور ملیح یعنی حسین نور علانیہ نظر آیا، یعنی جو بھی وہاں موجود تھا وہ دیکھ سکتا تھا کہ سینے سے اٹھ کر برق تابندہ یعنی چمکدار بجلی کی طرح چہرے پر چمکا، جس طرح لمعان خورشید یعنی سورج کی روشنی آئینے میں جنبش کرتا ہے۔ یہ حالت ہو کر غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی روح بدن میں نہ تھی۔ پچھلا یعنی آخری کلمہ زبان فیض ترجمان سے نکلا، وہ لفظ اللہ تھا وہ بس، اور اخیر تحریر کے دست مبارک سے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی کہ انتقال سے 2 دن پہلے کاغذ پر لکھی تھی۔ بعد فقیر یعنی سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور پیر و مرشد برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد یعنی مزار شریف پر تشریف لائے۔ غلام نے عرض کی، حضور یہاں کہاں؟ فرمایا، آج سے یا اب سے یہیں رہا کریں گے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ عرش پر دومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا عظیم ثواب پانے کے لیے ہو سکے تو کبھی کبھی باوضو خوش خطی کے ساتھ یعنی اچھی طریقے سے کاغذ وغیرہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرما لیا کریں، لیکن بے ادبی کی جگہ ہرگز نہ رکھیے۔ دیواروں پر بھی آیات اور مقدس کلمات مت لکھیے کہ آہستہ آہستہ لکھائی کے ذرات زمین پر جھڑ جائیں گے۔ لہٰذا مساجد میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھیے اور اس پر برکتیں پائیے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم جب اس کا ادب کریں گے اللہ پاک کے نام کا تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو بسم اللہ شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ادب والوں میں ہمارا شمار فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری
میں گنجنے دے باصفا کے واسطے بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسین و سعد بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد
رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن